ہم اپنی گھر کی خواتین سے کتنی محبت کرتے ہیں، چاہے پھر وہ ہماری ماں ہو، ہماری بہن ہو، ہماری بیوی ہو یا ہماری بیٹی ہو۔ معراج کے موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ جہنم میں خواتین کو دیکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک ہم پہ سایہ فکن ہونے ہی والا ہے۔ اس سلسلے میں ایک ضروری بات کی طرف توجہ دلانی تھی اور ایک درخواست بھی تھی۔ ہم اپنی گھر کی خواتین سے کتنی محبت کرتے ہیں، چاہے پھر وہ ہماری ماں ہو، ہماری بہن ہو، ہماری بیوی ہو یا ہماری بیٹی ہو، ان کے تعلق سے ہم کتنے فکر مند ہیں۔ اب چونکہ رمضان ہم پہ سایہ فکن ہونے والا ہے، اسی کی مناسبت سے کچھ چیزوں کی طرف توجہ دلانی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی مناسبت سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ نے وہاں جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا، اور ان کی زندگی میں اگر نظر ڈالے تو چغلی، غیبت، بہتان، ایک دوسرے کی ٹوہ میں لگے رہنا اور اس طرح سے بہت سارے معاملات نظر آتے ہیں۔ لیکن خاص طور سے آپ نے جو بات ارشاد فرمائی کہ زیادہ تر خواتین اپنے شوہر کی ناشکری، ناقدری کی وجہ سے جہنم میں جائے گی، اور چونکہ مرد کو گھر کا قوام بنایا گیا ہے، لہٰذا اسے اس بات کی فکر ہونی چاہیے۔ آج اگر ہماری خواتین مصیبت میں پڑ جائے، کسی حادثے کا شکار ہو جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت بڑی بات ارشاد فرمائی کہ سب سے زیادہ خواتین کو آپ نے جہنم میں دیکھا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس مناسبت سے جب کہ رمضان آنے والا ہے، اور رمضان کے تعلق سے اللہ کے رسول نے بات ارشاد فرمائی کہ اگر کوئی ایمان اور احتساب کے ساتھ میں رمضان کو گزارے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو ایک موقع ہے کہ رمضان جو آنے والا ہے، ہم ہماری گھر کی خواتین کو صرف کھانے پکانے اور کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، اسی میں ان کا وقت نہ جانے دیں۔ سال بھر تو ہم کھاتے رہتے ہیں، ایک مہینہ اگر ہم تھوڑا ایڈجسٹمنٹ کر لے اور ان کو فرصت کے لمحات مہیا کرائے اور ان کا وقت زیادہ تر عبادتوں میں، ذکر اذکار میں اور قرآن کی تلاوت میں، اس کو سمجھنے میں، اس میں گزرنے دیں، تاکہ اس کے ذریعے سے وہ اپنی مغفرت کروا سکے۔ کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے یہ بدعا کی تھی کہ ہلاک و برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان جیسا مہینہ پائے، اس کے بعد بھی اپنی مغفرت نہ کروا سکے۔ اس پر اللہ کے رسول نے آمین کہا تھا۔ تو یہ ایک بہت سنہرا موقع ہے خواتین کے پاس بھی، اور ان مرد حضرات کے پاس بھی جو گھر کے قوام بنائے گئے ہیں، جن کے گھر کے ہر ممبر کے تعلق سے اللہ تعالیٰ آخرت میں ان سے پوچھے گا۔ اس کی رعیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس سے سوال کرے گا کہ تو نے اپنی رعیت کا کتنا خیال رکھا۔ تو ہمارے لیے بھی لازمی ہے کہ ہم اپنے گھر کی خواتین کو یہ موقع عنایت فرمائیں، یہ موقع دے، اور گھر کی خواتین کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کی فکر کریں۔ وقت تو بہت تیزی سے گزر جاتا ہے، لہٰذا رمضان آنے سے پہلے وہ پوری پلاننگ کر لے، پوری منصوبہ بندی کرے کہ کس طرح سے وہ رمضان کو گزارے گی، کتنے اوقات میں وہ اپنے گھر کے کام کاج کو نپٹیں گی، سمیٹیں گی، اور کتنا زیادہ وقت
وہ اللہ تعالیٰ کی یاد اس کے ذکر کے لیے دے سکتی ہے، اور رمضان آنے سے پہلے اپنے سارے معاملات کو ہم سیٹ کر دیں تاکہ یہ آنے والا بابرکت مہینہ بہت اچھے انداز میں ہم گزار سکیں، اس کی جتنی رحمتیں اور برکتیں ہیں ان سب سے ہم فیض یاب ہو سکیں۔ تو یہ درخواست مجھے خاص طور سے کرنی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو رمضان تک پہنچائے، کہ یہ رمضان ہمارے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔